الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی کرنے والے احباب ذرا متوجہ ہو جائیں، آج کا اہم ترین پیغام انہی کے نام ہے۔ ساتھ ساتھ ایک پیغام جو احباب قربانی نہیں کر سکیں گے ان کے لیے خوشخبری بھی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نوٹ فرمائیں، پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، 5119 نمبر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ لوگو جب تم ذو الحجہ کا چاند طلوع ہوتا دیکھ لو، ماہ ذو الحج شروع ہو جائے، حج کا مہینے کا آغاز ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، چاند بھی طلوع ہو جائے، قربانی کا اس کا ارادہ بھی ہو، تو بہت بڑی ایک ذمہ داری عائد ہونے لگی ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کا بال نہ کاٹے، مونچھیں نہ کاٹے، سر کے بال نہ کاٹے، جسم کے کسی حصے کے غیر ضروری بال ہیں زیر ناف ان کو بھی صاف نہ کرے جب چاند طلوع ہو جائے، اور حتیٰ کہ یہ ناخن جو ہے نا ان کو بھی نہ تراشے۔ یہ 10 دن پابندی کرنی ہے قربانی کرنے والے احباب، جیسے چاند طلوع ہو جائے پھر اس سے رک جائیں، 10 دن تک کوئی کام ایسا نہ کریں۔ جب عید کی نماز پڑھ لیں اور بعد میں آ کر قربانی کا جانور ذبح کر لیں، جانور ذبح کرنے کے بعد پھر اپنی مونچھیں کاٹ لیں، سر کے بال کٹوا لیں، بغلوں کے بال صاف کریں، غیر ضروری بال ختم کر دیں، صفائی کر لیں۔ تو یہ حکم ہے قربانی کرنے والوں کے لیے، ذمہ داری ہے، پوری پابندی سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو میں سامعین و ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہم اپنی حجامت کروا لیں، مونچھیں کاٹ لیں، ناخن تراش لیں، اپنے جسم کی صفائی کر لیں، تاکہ اگلے 10 دن جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ گزارے جا سکیں، پھر اس کی ضرورت پیش نہ آئے، اور آسانی سے ہم عید والے دن تک جانور ذبح کرنے تک اپنا وقت جو ہے وہ اس پابندی کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ ادا کر سکیں۔ اور دوسرا پیغام کہ جن کے پاس قربانی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، قربانی کرنے کا ارادہ تو ہوتا ہے سب کا، لیکن تقسیم میرے اللہ کی ہے، مال و دولت نہیں کہ جانور خرید سکیں، کبھی بھی پریشان نہ ہونا، میرے اللہ نے اس مقام پر بھی ان کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ اجر و ثواب میں لا کر انہی کے برابر پہ کھڑا کر دیا ہے جو قربانی کرنے والے ہیں۔ سنن نبی داود کو پڑھ لو، سنن نسائی کا مطالعہ کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں موجود ہے کہ ایک صحابی آئے نا، آ کے عرض کرتے ہیں، محبوب جی میرے گھر کے اندر ایک دودھ والا جانور ہے، میرے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں، اگر اجازت دو تو قربانی کا موسم ہے، اسی دودھ والے جانور کو ذبح کر دوں اللہ کے راستے میں۔ فرمایا، میرے صحابی ایسا نہ کرنا، دودھ گھر میں کام آئے گا، اس کو ذبح نہ کر، بلکہ میں تجھے ایک عمل بتلا دیتا ہوں، وہ کر لینا۔ محبوب جی وہ کون سا؟ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ بندہ بھی ناخن تراشنے سے رک جائے، بال کاٹنے سے رک جائے، پوری طرح 10 دن یہ گزار دے۔ آگے سنن نسائی اور ابو داود میں فرمایا کہ میرے صحابی جب تو عید کی نماز پڑھ لینا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کر اپنی مونچھیں کاٹ لینا، اپنے ناخن تراش لینا، زیر ناف بالوں کی صفائی کر لینا، بغلوں کے بال صاف کر لینا، جسم کی صفائی تو کر لینا۔ عرش سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ اللہ مکمل قربانی کا ثواب تجھے بھی عطا کر دے گا۔ تو میں سامعین و ناظرین سے ایسے احباب جو قربانی جن کی نہیں ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، وہ بھی یہ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر بندہ یہ عمل کرے، گھر میں ایک قربانی ہے تو سارے گھر والے یہی عمل کریں، اللہ تعالیٰ سب کو قربانیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی پیاری آفر ہے، ذمہ داریاں اپنی سمجھ کر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر قربانی کیے بھی مکمل قربانی کا ثواب دینے پہ قادر ہے، اور بلکہ دیتا بھی ہے، کیونکہ حدیث رسول آ گئی ہے۔ اور جو قربانی کرنے والے احباب ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری پر عمل کرتے ہوئے مکمل قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں۔ مالک کائنات ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مکمل اجر و ثواب سے ہمیں نوازے، اور اس کو قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، بہترین اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔